پر خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ بڑے بڑے کروسر کرتے ہیں، اور پہلا کروسر پیٹر یگرن کا انہوں نے کیا، اور اسی طرح بے شمار آج بھی گورے ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ خدا کا عظیم خادم، زوردار تالیوں میں ہم کو دعوت دیں کہ دعائیں اور خاص کلمے کی کوشش کریں۔ آپ سب کو سلام۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ بشپ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑا تعارف کروایا، لیکن ہمارا عظیم جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، جس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو صلیب پر بلیدان کیا۔ اور اسی طرح آج آپ بتا کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں گڈ فرائیڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ان کلمات کی یاد میں جو میرے اور آپ کے خدا نے صلیب پر ادا کیے ہر جگہ بیان کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے بڑا فتح اور شادمانی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہم سب کا کفارہ جو ہے ہمارے پیارے خداوند نے اپنی جان صلیب پر دے کر اپنا خون بہا کر ادا کیا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہوا ہے، جو شخص اس کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے وہ نجات پائے گا۔ اور جو شخص خداوند یسوع مسیح کے ان کلمات پر جو اس نے صلیب پر ادا کیے ایمان رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوگا، آسمان کی بادشاہی کا حقدار ہوگا۔ اور 7 صلیبی کلمات ہم نے سنے، ان میں سے 3 کلمات جو ہیں وہ دوسروں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بولے، اور 4 کلمات جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات سے تھا۔ پہلا کلمہ آپ نے سنا، خداوند یسوع مسیح نے جب ڈائریکٹلی خدا سے ایک سفارشی دعا ہمارے لیے کی، کیونکہ اس میں ہم نے پڑھا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ آج ہم اپنے گناہوں کو خداوند کے سامنے رکھتے ہیں، جب اقرار کرتے ہیں تو ہمارا خدا قادر مطلق وعدوں کا سچا اور برحق خدا ہے، وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بولا، ایک سفارش، باپ بیٹا جو ہے باپ سے سفارش کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا گناہ اس قدر ہو کہ کوئی معاف نہ کر سکے اس کو، اگر وہ خود خدا کے سامنے حضور رکھتے، ہو سکتا ہے کہ خدا ان کو معاف نہ کرتا۔ اس لیے خدا نے یہ صلیبی کلمہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بولا تاکہ باپ ان کو بھی معاف کر دے۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح دوسرا تیسرا کلمہ ہم نے سنا، چوتھا کلمہ جو ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح نے خود جو ہے باپ سے اے خدا کہہ کر بولا۔ اور اسی طرح پانچواں کلمہ ہم نے سنا، چھٹا کلمہ ہم نے سنا تمام ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ کلمہ جو ہے فتح مندی کا کلمہ ہے۔ اور 3 کلمات جو ہے ان میں دن تھا، اندھیرا نہیں تھا، اور 4 کلمے جو ہیں ان میں پورے ملک میں اس وقت کیا ہوا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ اور اسی طرح 7واں کلمہ جب خداوند یسوع مسیح نے ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے سنا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں کیا ہوا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ اور 7واں کلمہ جو ہے جب کسی شخص کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا کوٹا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، اور باری صلیب اس کے کندھے پر رکھی جاتی ہے، اور تماچے اس کے مارے جاتے ہیں، داڑھی اس کی نوچی جاتی ہے، اور نیزہ اس کی پسلی میں مارا جاتا ہے۔ آپ ذرا ایک لمحہ کے لیے اس بات پر غور کریں کہ اس شخص کی کیسی حالت ہوگی۔
किस तरह से होगा वो नडाल, किस तरह से वो जख्मों में चूर होगा। मुसलसल 6 घंटे तक खुदावंद यीशु मसीह स्लीप पर लटका रहा। उस वक्त क्या उस शख्स की हालत होगी, क्या आप अंदाजा कर सकते हैं? और उसका चेहरा जो है पहचाना नहीं जा सकता था। आगे चौथे कलमे में खुदा के खादम ने बयान किया कि इस कदर उसके चेहरे पर जख्म थे, इस कदर स्वेलिंग थी कि पहचाना नहीं जा सकता था। होंठ सूजे हुए थे, मुंह सूजा हुआ था और जख्मों से वो चूर था। इस हालत में कोई शख्स बोल सकता है? किसी में सख्त हो सकती है? और वैसे भी 6 घंटों तक मुसलसल सलीब पर रहते हुए, और जब नेजा उसकी पसली में मारा गया हो और उसको कुछ लोगों ने कहा गया हो, जिस पर तानाजनी की गई हो, लानतें की गई हो, उस शख्स ने मेरा ख्याल कुछ सख्त नहीं रहते। और 7वां कलमा बोलने से पहले खुदा ने बड़ा फतहमंदी के साथ कहा तमाम दुआ। और खुदावंद यीशु मसीह के हक में जितनी भी पेशेनगोइयां की गई थी, खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि वो सलीब पर सारी पूरी हो जाए। सब की सब जितनी नबियों ने, जितने अंबिया ने खुदावंद यीशु मसीह के हक में जो पेशेनगोई की थी, खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि कोई पेशेनगोई रह ना जाए। सारी पेशेनगोइयों को वो पूरा करना चाहता था। खुदावंद यीशु मसीह के पास, बाप के पास जाने से पहले वो हर एक पेशेनगोई को पूरा करना चाहता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा फतह के साथ कहा, जब सारा काम मुकम्मल हो गया, सब कुछ मुकम्मल हो गया, तो उसने कहा तमाम। और 7वें कलमे के बारे में लिखा हुआ है कि उसने बड़ी ऊंची आवाज के साथ कहा। और जब इस कदर जख्मों से चूर शख्स हो, वो बोल सकता है, ऊंची आवाज से बोल सकता है, उसमें इतनी सख्त नहीं रहती, बल्कि पिपड़ों में हवा को नहीं भर सकता। लेकिन 7वां कलमा जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो ये हल्की आवाज में नहीं था, बल्कि बहुत ऊंची आवाज में था। और इसका मतलब ये था कि खुदावंद यीशु मसीह जो काम उसके ज़िम्मे लगाया गया था, जो ड्यूटी बाप ने उसको दी थी, उससे वो सेटिस्फाई था। अगर हम देखते हैं, कोई कमांडर जब जंग के लिए जाता है, जब वो जंग जीत कर आता है, तो वो खुशी से कैसे नारे लगाता है? खुशी से वो झूमता है। और मेरा ख्याल लोग भी नारे लगाते होंगे, वो खुद भी नारे लगाता है ऊंची आवाज से कि मैंने फतह को हासिल कर लिया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा जब सलीब पर बोला, इसका मतलब ये था कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो जंग को, जो इब्लीस और उसकी तस्वीरों के खिलाफ थी, इब्लीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ थी, जंग को जीत लिया। इसलिए खुदा ने ये पूरी दुनिया को भी खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त बताना चाहता था कि मैंने उस जंग को फतह कर लिया, जंग को मैंने जीत लिया है। और वो फातेह कमांडर जब उसने ये कलमा बोला, खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार था, जान देने का भी उसके पास इख्तियार है और जान लेने का भी उसके पास इख्तियार है। किसी शख्स के पास है, किसी शख्स को टाइम का पता है कि उसने कब अपने इस दुनिया से रुखसत होना है, कब उसने कूच करनी है। किसी शख्स को पता है? किसी को पता नहीं है। लेकिन वह हस्ती हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिंदा खुदा है, जिसको ये पता था कि उसने अब पूरा काम कर लिया है। बाप ने जो उसको काम दिया था उसको मुकम्मल कर लिया है। जब उसको काम को मुकम्मल कर लिया तो उसने ऐलान करके कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने वो काम को मुकम्मल कर लिया। और एक तो ये था ऊंची आवाज में, ताकि जहां वहां पर जितने भी लोग थे वो सुन लें कि तुम जो है मौत पर फातेह नहीं हो सकते। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ फातेह कौन है मौत पर? मौत और कब्र पर किसने फतह पाई है? यीशु मसीह ने। वो दुनिया के लोगों को भी सुनाना चाहता था कि मैंने वो सारी पेशेनगोइयों को मुकम्मल कर लिया है।
اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اونچی آواز میں کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور اسی طرح اور اس آواز کو آسمان پر بھی پہنچانا تھا. ہو سکتا ہے جس طرح کوئی فاتح ہو کر آتا ہے تو ہم اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح جب اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپی آسمان پر جانے لگا تو اس نے آسمان کے فرشتوں تک بھی یہ آواز پہنچائی کہ میں نے فتح حاصل کر لی ہے اور میں فاتح ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہوں, باپ کے پاس آ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آسمان پر بھی بشپ صاحب اس کی آمد کے لیے جس طرح فرشتوں نے اس کی آمد کا پیغام دیا تھا, اسی طرح فرشتے جو ہے اس کے ویلکم کے لیے آسمانوں پر بھی کھڑے ہوں اور اس کی تیاریاں کر رہے ہوں. اور باپ نے اس کو کل انعام کے طور پر کل دنیا کا اختیار جو ہے دیا. کل دنیا کے اختیار باپ نے بیٹے کی فتح کے لیے جو کام اس کو سونپا گیا تھا اس نے اس کو مکمل کیا. تو باپ نے اس کو انعام کے طور پر دنیا کا کل اختیار دے دیا. کل اختیار کس کے پاس ہے دنیا کا؟ یسوع مسیح کے پاس. یسوع مسیح کے پاس ہے. اور دوسرا تاج جو خداوند یسوع مسیح کو ملا, باپ نے اس کو اپنی دائنی طرف بٹھایا اور عزت کا اختیار دیا. ہر چیز کا اختیار خدا نے اپنے فتح بیٹے کو بخش دیا. اور یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے, نہ کوئی جان دے سکتا ہے, نہ جان کسی کو وقت پر کوئی جان نہیں دیتا, کیونکہ ہر ایک کو کسی کو پتا نہیں, مجھے نہیں پتا, آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کی موت کا وقت کیا خدا نے مقرر کیا ہے. اور یہ اختیار صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا. اور اس نے واضح طور پر جب خدا کے کام کو مکمل کیا, واضح طور پر اس نے اعلان کر کے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر اس نے نام دیا. سو میرے عزیزو, آج اگر ہم ان تمام صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں, ان کو غور سے دیکھتے ہیں, ان پر غور کرتے ہیں, تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمیں باپ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے, ہمیں کیوں خلق کیا گیا ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح کو تو پتا تھا کہ مجھے خدا نے اس ملاپ کے لیے بھیجا ہے جو جس کی جدائی جو ہے باغ عدن میں ہوئی تھی. باغ عدن میں انسان اور خدا کا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا تھا, اور اس رابطے کو بحال کرنے کے لیے, انسان کے ساتھ دوبارہ ملاپ کرنے کے لیے خدا نے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس جدائی کی دیوار کو جو انسان اور خدا میں حائل تھی ختم کرے, مٹائے, ڈالے. سو میرے عزیزو, خدا یسوع مسیح نے اپنے لہو کے وسیلہ سے اس دیوار کو کیا کیا؟ گرا دیا. اور ہیکل کا پردہ جو ہے بیچ میں جو خدا اور انسان کے درمیان حائل تھا کیا ہوا؟ ہٹ گیا. اور انسان اور خدا کی جدائی جو ہے ختم ہو گئی. اس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنے لہو کے وسیلہ سے انسان اور خدا کا ملاپ کروایا. سو میرے عزیزو, آج ہمیں اس گڈ فرائیڈے پر اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا نے اس دنیا میں کیوں خلق کیا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کھانا پینا ہے, اچھے کپڑے پہننا ہے اور دنیا کی رونقوں کو دیکھنا ہے, یہ مقصد ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کتنے لوگ جو اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو آج میں بتانا چاہتا ہوں, خدا نے ہمیں دنیا میں اس لیے خلق کیا تاکہ ہم اس کی ورشپ کریں, اس کی عبادت کریں, اور جو خدا نے ملاپ کا راستہ ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے اس ملاپ کو ہم قائم اور دائم رکھیں. اگر ہم اس ملاپ کو قائم اور دائم رکھیں گے پھر ہی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے, پھر ہی ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے, پھر ہی ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں گے. اگر ہماری جدائی کی دیوار ہم میں اور خدا میں قائم رہے گی تو پھر آپ مت خیال کریں کہ آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. پھر آپ مت خیال کریں
کہ آپ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گڈ فرائیڈے ہمارے لیے واقعی گڈ فرائیڈے ہو، پھر ہمیں اس جدائی کی دیوار کو جو ہمارے دلوں میں لگی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کو مٹانا ہوگا اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح کے سچے پیروکار بننا ہوگا۔ پھر ہی ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، پھر ہی ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں گے، پھر ہی ہم اپنے آپ کو، اپنی روح کو خداوند کے لیے تیار کرنے والے ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی ان روحوں میں جائے جہاں پر خداوند یسوع مسیح گئے تھے، باپ کے پاس گئے تھے۔ آپ چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان تمام جدائیوں کو، بدوڑتوں کو، نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ جس طرح وہ امن اور سلامتی کا پیغام بن کر آئے، امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے، اور جس طرح اس نے صلیب پر دوسروں کو معاف کیا، اور ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ ہمیں بھی اس معافی کے پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے پیغام پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، پھر ہم اس کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ سو میرے عزیزو، آج ہمیں ایک لمحہ کے لیے سب کو کوہ کلوری پر پہنچنا ہوگا۔ کوہ کلوری کی طرف ہمیں اپنی آنکھیں لگانی ہوگی۔ آپ اپنے ذہنوں کو ذرا کوہ کلوری پر لے کر جائیں کہ وہ منظر کیسا منظر تھا، جس طرح دنیا کے نجات دہندے نے، بے عیب برے نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو صلیب پر بلیدان کیا۔ ایک لمحہ کے لیے ذرا غور کریں اس کوہ کلوری پر، اپنی نگاہوں کو صلیب پر لے کر جائے، جو ہمارے نجات دہندہ نے ہمارے گناہوں کی خاطر وہ بھاری سولی اٹھائی۔ ایک لمحہ کے لیے آپ غور کریں اس سولی پر، اس صلیب کی طرف اپنی آنکھیں لے کر جائیں، اپنے ذہنوں کو خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کی طرف لے کر جائیں، اور پھر کہیں کہ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سامنے لاتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سامنے لاتی ہوں۔ خداوند مجھ سے جو بھی گناہ جانے میں ہوئے، انجانے میں ہوئے، خداوند تو نے میرے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو صلیب پر بلیدان کیا۔ میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں۔ ایک لمحہ کے لیے سوچے، وہ قادر مطلق ہے جس نے ڈاکوؤں سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ قدرت والا خدا ہے، کوئی عام شخص کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ اس نے ڈاکوؤں سے کہا، اس نے ہو سکتا ہے زندگی میں بہت ساری ڈکیتیاں کی ہو، بہت سارے گناہ کیے ہوں، بہت ساری قتل و غارت کی ہو، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ آج ہی، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ سو اس کو مت اپنے ذہن میں لائیں کہ ہم کہاں سے کہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ آج ہمارے درمیان یہاں پر اپنے وعدے کے مطابق موجود ہے۔ سو میرے عزیزو، اپنے دل اس کو دے، اس کو کہیں کہ خداوند میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں۔ خداوند تو معاف کرنے والا خدا ہے، قدرت والا خدا ہے، تو وہ خدا ہے جس کا خاصہ ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرنا ہے۔ خداوند تو اپنے رحمت کی بارش ہم پر برسا۔ خداوند تیرے رحمت کی بارش ہمارے گراموں پر آئے۔ خداوند تیرے رحم کی بارش ہمارے علاقے میں آئے۔ خداوند تیرے رحم کی بارش ہمارے ملک میں آئے۔ خداوند ہماری اکنامیکل حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ آج سب خداوند سے کہیں، خداوند سے مانگے، تو وہ آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بحال ہوں، آپ کے گھرانوں میں بحالی آئے، تو پھر اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر کے اس کے پاس آئیں۔ وہ آپ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ قدرت والا خدا ہے، اس کے قریب کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آئیں ہم چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور اس کی صلیبی موت پر ہم غور کریں گے۔ ہالے لویا۔
सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, ये बड़ा अहम वक्त है। हालेलुया, सब अपनी निगाहों को, अपने दिलों को सलीब पर लगाएं। हालेलुया, जो कुछ आप खुदा से कहना चाहते हैं वो मौजूद है, आप कह सकते हैं, वो आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, रब्बुल फाज, लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने खुदावंद हमारा कफारा अदा किया। खुदावंद तूने अपने आप को मेरे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर बलिदान किया और खुदावंद हमारे लिए माफी के दरवाजे को खोला। खुदा पाक, तू आज मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमारे तमाम गुनाहों को